بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازاق کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور کل ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر اس بارے میں سبق پڑھا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ تو عرض کیا گیا تھا کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر علم کے اندر سب برابر ہوں تو پھر جو ہے وہ اچھا قرآن پڑھنے والا، پھر اگر قراءت کے اندر بھی سب برابر ہوں تو اچھا جو متقی پرہیزگار ہے سب میں وہ حقدار ہے۔ اسی طرح سب چیزیں بیان کی گئی تھی جن کا جو ہے وہ ان کا بیان گزشتہ لیکچر کے اندر ہے۔ تو اب آگے اگر سب تمام چیزوں کے اندر برابر ہوں، جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر سب ان کے اندر برابر ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں اگر وہ سب برابر ہو تو قرآن اندازی کی جائے گی۔ اگر اگر سب برابر ہو تو قرآن دازی کی جائے گی، یعنی نام سب کے پرچی پر لکھ کر پھر کسی ڈبے میں ڈالے جائیں گے، پھر جس کا نام آیا پھر وہ امامت کرائے گا۔ اول اختیار الى القوم ان اختلفوا فالعبرة بمختاره بمختاره الاکثر۔ اگر پہلے تو قرآن دازی کی جائے گی یا پھر جو ہے وہ قوم کو اختیار دیا جائے گا، دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی جائے گی۔ قوم کو اختیار دیں گے کہ بھائی آپ جس کو چنیں تو وہ امامت کرائے گا۔ اگر قوم مختلف ہو، بعض لوگ یہ کہیں کہ اس کو کراؤ، جس کو امام بناؤ، اور بعض یہ کہیں کہ اس کو امام کراؤ، تو کیا کیا جائے گا؟ فالعبرۃ فإن اختلفوا فالعبرۃ بما اختارہ الاکثر۔ اگر قوم مختلف ہو جائیں تو اعتبار اس کا ہوگا جس کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہے، جس کو زیادہ لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ ہی امامت کرائے گا۔ وَإِن قَدَّمُوا غَيْرَ الْأُولَى، اگر وہ ایسے بندے کو آگے کریں جو حقدار نہیں ہے، اگر وہ ایسے بندے کو جو ہے وہ آگے لائیں جو امامت کا حقدار نہیں ہے تو فقد عصاؤ، تو انہوں نے برا کیا، تو انہوں نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ البتہ جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد کروہ امامت العبد، یہ بیان کر رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کی امامت کرانا مکروہ ہے، کن کن لوگوں کی امامت کرانا مکروہ ہے جو امامت نہیں کرا سکتے۔ تو کہتے ہیں کروہ امامت العبد والعامى والعرابی وولد الزنا الجاہل والفاسق والمبتدع۔ غلام کا امامت کرانا مکروہ ہے، اسی طرح اندھے کا جو نابینا ہے اس کا امامت کرانا مکروہ ہے، اور دیہاتی کا، دیہات میں رہنے والے بندے کا جو ہے وہ امامت کرانا مکروہ ہے، اور ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والے کی کا امامت کرانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ولد الزنا وہ الجاہل ہے جو جاہل ہے۔ اگر ولد الزنا ہے لیکن عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی نماز پڑھانا، اس کی امامت یہ مکروہ نہیں ہوگی۔ ولد الزنا وہ جو جاہل ہے تو اس کی امامت کروانا وہ امام بنے گا وہ ہوگا۔ والفاسق والمبتدع، اسی طرح فاسق اور بدعتی شخص کی امامت کروانا یہ بھی مکروہ ہے۔ بندہ فاسق ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا تھا، کسی نے کیا تھا کہ اس کو جو امامت کی شرائط تھی ان پر کیوں نہیں ذکر کیا ہے؟ اگر بندہ گاڑی کا کہری نہیں ہوتی ہے، میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ یہ اس کے امامت کی شرائط نہیں بلکہ یہ اس کے
کمال کی شرائط ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، نفس نماز ہو جانا، دوسرا ہوتا ہے اس نماز کا کامل ہو جانا۔ تو اگر کوئی بندہ فاسق ہے، داڑھی منڈواتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے، جو شرعی اس کی مقدار ہے اسے کم کرتا ہے، تو وہ فاسق کہلائے گا، فاسق مولن کہلائے گا۔ تو فاسق مولن کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گی، لیکن نفس امامت جو ہے وہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ، اس کے لیے فاسق، غیر فاسق ہونا یہ شرط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز جو ہے وہ لوٹانا واجب ہوگی۔ اس کے بعد ہے والمبتدع، بدعتی بندے کی کا امامت کروانا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو بدعتی سے مراد وہ بندہ ہے کہ جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہو۔ بدعتی وہ شخص جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہے، تو اس کی نماز، اس کی امامت کروانا یہ مکروہ ہے۔ اگر وہ اس کی حد کفر تک پہنچی تو اس کی مطلقاً اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس کی جو بدعت ہے وہ حد کفر تک نہیں پہنچی تو اس کی پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر حد کفر تک پہنچی تو اس کے پیچھے مطلقاً نماز نہیں ہوگی، اگر حد کفر تک نہیں پہنچی تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز لوٹانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی پیچھے 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 تھا کہ کن لوگوں کی امامت کروانا مکروہ ہے، اب ہے کہ نماز، کون سی نماز مکروہ ہوگی؟ یعنی ایک تو امامت مکروہ ہوگی، دوسری ہے جو ہے وہ مطلقاً نماز کا مکروہ ہونا۔ کہتے ہیں تطویل الصلاۃ، نماز کو زیادہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ رکوع سجدے یہ زیادہ بعض لوگ کر دیتے ہیں، حد سے زیادہ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کو حد سے زیادہ لمبا کرنا تو یہ مکروہ ہے۔ یہاں سے مراد وہ ہے کہ جو جماعت ہے، جماعت کے اندر نماز کو طویل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلا ہے تو اگر وہ ساری ساری رات بھی پڑھے تو اس کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے، بس شرط یہ کہ کوئی اور عذر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ طویل نماز پڑھائے گا امام صاحب تو کیا ہوں گے، لوگ متنفر ہوں گے، لوگ جو ہے وہ جماعت میں آنا چھوڑ دیں گے، تو اس وجہ سے نماز کو طویل کرنا مکروہ ہے۔ وہ جماعت العورات، اور ننگے ہو کر جماعت کرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، کہیں ایسے علاقے میں کسی ایسی جگہ پر بندہ پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر کپڑوں کی فراہمی نہیں ہوتی، کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں، تو بندے کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، نہ کی جائے جماعت، بلکہ تنہا تنہا پڑھا جائے۔ ون نساء، اور عورتوں کا جماعت کروانا یہ بھی مکروہ ہے، کہ امام بھی عورت ہو اور مقتدی بھی عورتیں ہوں، امام بھی عورت ہو اور مقتدی بھی عورتیں ہوں تو ان کی امامت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کا جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر وہ جماعت کرتی ہیں بالفرض تو کیا کریں گی، فَإِن فَعَلْنَ یقف الامام وسطہن کالعورات، اگر وہ جماعت کرواتی ہیں تو ان کا جو امام ہوگا، ان میں سے جو عورت امام بنے گی تو وہ ان عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی، کالعورات، ننگوں کی طرح۔ عموماً جو جماعت کی جاتی ہے تو امام جو ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے اور مقتدی جو ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، پیچھے والی صف میں ہوتے ہیں، اور امام ایک صف سے جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ننگے
حالت میں نماز پڑھی جائے اگر بالفرض کسی عذر کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ امام بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، اور یعنی وہ آگے نہیں ہوتا، کیونکہ آگے ہوگا تو پھر اس کا ستر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اس لیے وہ برابر کھڑے ہوں گے، امام ان کے بیچ میں کھڑا ہوگا، آگے نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر عورتیں جماعت کرواتی ہیں تو عموم پہلے تو یہ کیا ہے، اولن تو یہ ان کی جماعت کرانا مکروہ ہے، اگر بالفرض پھر بھی کراتی ہیں تو پھر عورت جو امام بنے گی وہ بیچ میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ جیسے عورات یعنی ننگے جو ہے وہ بیچ میں ان کا امام کھڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح عورت بھی ان کے درمیان میں بیچ میں کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْأَكْثَرُ خَلْفَهُ، اگر کوئی اکیلا ہے، امام کے ساتھ کوئی بندہ ایک ہے، اکیلا ہے، تو یقف الواحد عن یمین الامام، امام کے سیدھے جانب اکیلا بندہ کھڑا ہوگا۔ دو لوگ ہیں، ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے، تو امام تھوڑا سا آگے ہوگا اور مقتدی جو ہوگا وہ دائیں جانب، مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور تھوڑا سا پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے۔ والاکثر خلفہ، اور جو اکثر مقتدی ہوں، دو سے زائد ہوں، تو کیا کریں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ دو یا دو سے زائد مقتدی ہوں تو امام آگے ہوگا، ایک سب سے آگے ہوگا، اور مقتدی جو ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے۔ وَيَصِفُ الرِّجَالُ، مرد صف بندی کریں گے، یعنی اگر اب یہ مسئلہ بیان کریں کہ اگر عورتیں، مرد اور خنثی اور بچے یہ سب آ جائیں تو جماعت کے اندر ترتیب کیا کی جائے گی؟ تو یہ ترتیب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مرد آئیں گے، اس کے بعد بچے آئیں گے، پھر خنثی آئیں گے، پھر آخر میں عورتیں آئیں گی۔ اسی لیے اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَيَصِفُ الرِّجَالُ، مرد صف بندی کریں گے، ثم الصبیان، پھر بچے صف بندی کریں گے، ثم الخنثی، پھر جو ہے وہ خنثی ہجڑے جو ہے وہ صف بندی کریں گے، ثم النساء، پھر عورتیں صف بندی کریں گے، یعنی پہلے پہلے صفیں ہوں گی مردوں کی، پھر بچوں کی صفیں ہوں گی، اس کے بعد خنثی کی صف، اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی صف ہوگی سب سے آخر میں۔ اور جو امام ہوگا وہ عورتوں کی امامت کی بھی نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں عورتوں کی امامت کی، کہ میں عورتوں کا بھی امام ہوں، ورنہ ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری فصل پوری ہوئی۔ اس فصل کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔